جہاں پہ چھپاتا رہے، وہ حشر میں رسوا کیسے کرے جو عیب یہاں پہ چھپاتا رہے۔ اے کاش شب تنہائی میں فرقت کا علم تڑ پاتا رہے، لمحہ لمحہ عشق کی آگ کو تو اور بھی بھڑکاتا شیرنی والا جو آپ کا نعت خوان تھا اس سے زیادہ اچھی ماشاءاللہ ایک دو بار آیا اس نے گھر بھی آ کے سنائی تھی اور اس سے زیادہ اچھی کیا نام ہے؟ طارق منصور۔ بہت اچھی بات۔ معزز سامعین حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ کوئی جلسہ عام تو نہیں ہے، یہ ایک تربیتی نشست ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ حاصل کریں گے۔ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے دوست احباب ساتھی ارکان ان کی طرف سے آج طیبہ انسٹیٹیوٹ میلبورن آسٹریلیا میں ہمارے معزز مہمانان گرامی جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، الحمدللہ میں نے بچپن سے جب میں بالکل 7-8 سال کا تھا اس وقت سے ان کا نام میں نے سنا ہوا ہے، گھر میں ذکر ہوتا تھا، اور پھر میں جب پرائمری اسکول میں تھا تو الحمدللہ یہ پاک پتن شریف میں تشریف لائے تھے، ہمارے گھر میں ٹھہرے تھے۔ الحمدللہ مجھے وہ تھوڑا سا وقت بھی یاد ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے قبلہ والد محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کے ساتھ ان کی نسبت اور محبت وہ ہم نے ان کی زبان سے اکثر سنا جب بھی وہ اپنے مریدین کے پاس بیٹھا ہوا کرتے تھے، یا کوئی ساتھی ایسا جو آ کے یہ بتاتا تھا کہ جی میں منہاج القرآن گیا ہوں، وہاں ہو کر آیا ہوں، یا قرب و جوار میں رہتا ہوں وہاں ماڈل ٹاؤن میں، تو وہ بڑے ہی محبت سے پیش آتے تھے، اور اکثر جو ہے وہ ہمارے مہمانان گرامی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی کا اکثر ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے مجھے ان کا تعارف لائف ممبر تھے الحمدللہ مولانا صاحب تحریک منہاج القرآن کے ابتدائی رفقا لائف ممبر تھے الحمدللہ۔ تو الحمدللہ مجھے آج بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ ہماری درخواست پر، ہماری ریکویسٹ پر یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہاں آمد اس کو ہمارے لیے باعث برکت اور رحمت بنائے، اور آپ سب لوگوں کے لیے باعث برکت اور رحمت بنائے، اور آپ کا یہ جذبہ ہے اسلام کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، انشاءاللہ ہمارے مہمانان گرامی کے یہاں آنے سے ان کی برکت سے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اضافہ ہوگا، اور یہاں دین کا کام بڑے ہی اچھے انداز سے انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا۔ بلا تاخیر اب میں اپنے مہمانان گرامی عزت معاب شیخ الاسلام مفکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی مخصوص انداز میں آج کی تربیتی نشست کو اپنا خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ بات چیت کریں گے جیسے آپ کسی چیز پر چاہیں۔ اسلام اور دین کی خدمت
کی اہمیت اس ملک میں رہ کر، خاص کر ویسٹرن کنٹریز میں، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا منہاج القرآن کا کانسیپٹ پوچھنا چاہ رہا تھا، میرے ذہن میں بھی کلیئر نہیں ہے، گاڑی میں بھی آپ سے اس لیے فرمایا تھا کہ اگر تھوڑا سا بتا سکیں اور کس طرح اس کی تنظیم کے لیے کیا ہم کر سکتے ہیں، کچھ اس طرح کا۔ دو چیزیں آپ نے کہی ہیں، انہوں نے کہا کہ اس ملک میں دین کی خدمت کس طرح کی جائے، اس کی اہمیت یا طریقہ۔ آپ نے کہا منہاج القرآن کے بارے میں ہمیں وضاحت کی جائے، تو دونوں کو ملا دیتا ہوں، ملا کے تو منہاج القرآن کا سبجیکٹ بھی اسی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے جو انہوں نے پوچھا ہے، جوائنٹلی کچھ چیزیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کی اس مجلس میں جو طیبہ سینٹر میں منعقد ہو رہی ہے، ایک تو اس کے قیام پر میں حافظ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، صاحبزادہ صاحب کو، اور کامیابی کامرانی کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ دوسرا یہ سبجیکٹ سمجھنا کہ اس ملک میں جو جس کو آپ دیار غیر کہتے ہیں، نان مسلم کنٹریز ہیں اور مسلم مائنورٹی میں رہ رہے ہیں، ان میں دین کی خدمت کی اہمیت کیا ہے، کس طرح کی جائے، اور ساتھ ان کا یہ سوال کہ منہاج القرآن کے بارے میں کچھ بتایا جائے۔ یہ دونوں سوال آپس میں ریلیٹڈ بھی ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہیں، تو میں ان کو ملا کے، جو انہوں نے پوچھا یہ دراصل فلسفی ہے، میتھڈولوجی ہے، کس طرح کیا جائے۔ جو آپ نے پوچھا وہ اس کی فارمیٹ ہے، اس کی ایک شکل ہے۔ یہ بات ذہن نشین کرنے والی ہے کہ زمانہ تیز رفتاری سے چینج ہو رہا ہے، اور سوشالوجسٹ جو پوری دنیا کے، انہوں نے اس بات کو ہمیشہ بیان کیا ہے کہ لگ بھگ 25 سال کے بعد، جیسے آپ زمان اور مکان، اسپیس اور ٹائم کے پرنسپلز ہیں چینج ہونے کے، وہ ایک جیسے سملر ہوتے ہیں۔ جیسے آپ اپنے ملکوں میں دیکھتے ہیں، ایک خاص مسافت کے بعد، ایک خاص ڈسٹینس کے بعد، جب نئے خطے میں، ایک ہی ملک کے اندر، نئے سٹی میں، نئے پروونس میں آپ چلے جاتے ہیں، تو ملک ایک ہوتا ہے، مگر وہاں کبھی لینگویج چینج ہو جاتی ہے، کبھی ایکسنٹ چینج ہو جاتا ہے، کبھی وہاں کی کچھ کلچرل ویلیوز چینج ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ پاکستان کو لے لیں تو آپ کو اور زیادہ آسان ہو جائے گا سمجھنا۔ جنگ، جس ڈسٹرکٹ سے اوریجنلی میرا تعلق ہے، میری پیدائش، ایک بیلٹ ہے، جنگ سے سرگودا، جانتے ہیں نا آپ یہ علاقے، پھر سرگودا اور جنگ، اس کے پیچھے چلے جائیں آپ تو خوشاب، پھر میاں والی، اور یہ پورا خطہ، پھر اس طرف بکر، مظفر گڑھ۔ تو جنگ کی زبان اور ہے، جب زبان سے میری مراد ایکسنٹ بھی اور ڈائلیکٹ بھی، ڈائلیکٹ اور ہے۔ سرگودا چلے جائیں، ڈائلیکٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ جنگ کے لوگ سرگودا کے ڈائلیکٹ میں بات نہیں کر سکتے۔ یہ سرگودا سے بیٹھے ہیں ہمارے سابقہ ایم پی، پیپلز پارٹی کے ایم پی ہیں، پنجاب اسمبلی میں رہے ہیں ایک زمانے میں۔ تو اب یہ منہاج القرآن کے پرجوش کارکن ہیں سڈنی میں۔ اب یہ سرگودا کے لہجے میں، ڈائلیکٹ میں، ایکسنٹ میں بات کرتے ہیں، میں نہیں کر سکتا، میں 100 کوشش بھی کروں تو نہیں کر سکتا، یہ جنگ کے لہجے میں نہیں کر سکتا۔ پھر میاں والی چلے جاتے ہیں تو اس کا ڈائلیکٹ اور ایکسنٹ بہت زیادہ چینج ہو جاتا ہے۔
الفاظ بھی بدل جاتے ہیں. ادھر چلے جائیں بکر اور مظفر گڑھ تو زبان بالکل اس کو تھل کی زبان کہتے ہیں، تھلوچڑی، وہ ایکسنٹ ڈائلیکٹ چینج ہو جاتا ہے. اگر آپ اور آگے چلے جائیں ملتان کی طرف تو ملتان، ڈیرہ غازی خان، رحیم یار خان، وہاں 3 ڈویژنز میں پھر سرائے کی آ جاتا ہے، بہت چینج ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں مگر بول نہیں سکتے. ملتان سے آپ کی طرف آ جائیں پاک پتن شریف کی طرف، سائی وال، اکاڑا، پاک پتن شریف، وہاں کا ڈائلیکٹ ایکسنٹ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. لاہور آ جائیں تو وہاں ریڑے بن جاتی ہے تو وہ آدمی لاہوری ہو جاتا ہے، لاہوری. تو وہ لاہور کو کہتا ہے لاہور، مطلب اس کو آپ لاکھ سکھائیں کہ کہیں لاہور، وہ نہیں کہہ سکتے، وہ لاہور بھی نہیں کہہ سکتے. پھر آپ گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات کی طرف چلے جائیں، ٹوٹلی ڈیفرنٹ ایکسنٹ اور ڈائلیکٹ ہو جاتا ہے. راول پنڈی، دینا، میرپور کی طرف چلے جائیں تو ٹوٹلی اور ہو جاتا ہے. یہ نے آپ کو میں نے کافی مثالیں دی، ایسٹرن پنجاب کی، ویسٹرن پنجاب کی، سینٹرل پنجاب کی، فیصل آباد اور پھر کمالیہ وغیرہ ان علاقوں کی ڈیفرنٹ ہے. جس طرح یہ فاصلوں کے ساتھ لب و لہجے بدلتے ہیں، اسی طرح وہاں کے کلچر بھی بدلتے ہیں، لائف سٹائل بھی بدل جاتے ہیں، اور پھر ان کے اپنے طور اتوار، چھوٹی چھوٹی ٹریڈیشنز بھی بدل جاتی ہیں، چھوٹی فیملی ٹریڈیشن، سوشل ٹریڈیشنز بدلتی چلی جاتی ہیں. ان علاقوں میں کام کرنے کے لیے اگر آپ وہ بولی جائیں، وہ لہجہ ہو آپ کا، وہ ایکسنٹ ہو، یہ آپ کو منہاج القرآن اور ان کے سوال کو میں جوائنٹلی کر کے سمجھاؤں گا. تو اگر آپ وہ جانتے ہوں لب و لہجہ، اسی طرح آپ دوسرے ملکوں میں آ جائیں جو انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں، تو وہاں آپ کو پھر ان ملکوں کی لینگویج کے بغیر آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. پھر وہاں ٹوٹلی سارا سویلائزیشن ڈفرینٹ ہے، کلچر ڈفرینٹ ہے، وہاں لائف سٹائل ڈفرینٹ ہے، ویلیوز ڈفرینٹ ہے، ٹوٹلی ویلیوز ہی بدل جاتی ہیں، کانسیپٹس بدل جاتے ہیں. اور پھر ان کے اپنے آئیڈیالوجیز ٹورڈز لائف، ٹورڈ سوشل لائف، ٹورڈ دیئر کلچر، ٹورڈ دیئر ریلیجن، ٹورڈ دیئر ہیومینٹی، ویو پوائنٹ، ویژن چینج ہو جاتا ہے. سو آپ دور نزدیک دنیا کے سمندر پار جہاں بھی چلے جائیں، بہت بڑی چینجز اکارڈنگلی ہوتی چلی جاتی ہیں، اور آپ کے اندر ایک اڈیپٹیبلٹی ہونی چاہیے. اڈیپٹیبلٹی سے آپ چینجنگ سرکمسٹانسز میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں، ایلین نہیں لگتے، ایک بیرونی ایلیمنٹ نہیں لگتے. سوسائٹی آپ کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ابزارو کرتی ہے، آپ سوسائٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تبھی جا کے انٹریکشن ہوتا ہے. انٹریکشن اور اڈیپٹیبلٹی کے ساتھ پھر آپ کمیونیکیٹ کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اگر آپ ان چیزوں کو فالو نہ کریں تو کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے. آپ گویا آئسولیٹڈ زندگی گزارتے ہیں، پھر آئسولیشن میں رہتے ہیں. ایک اپنا مخصوص ماحول تو بندہ ہر جگہ جہاں چاہے بنا لیتا ہے، تو وہ مخصوص ماحول بنا کے چاہے تو ساری زندگی اس میں گھرا رہے، اس تالاب میں یا چھوٹے سے کونے میں. مسجد ہے، سینٹر ہے، ایک مخصوص ماحول ہے جہاں ایک ذوق رکھنے والے، ایک عقیدہ رکھنے والے، ایک مسلک رکھنے والے، کچھ کامنیلٹیز ہیں نا، کامن ویلیوز ہیں، اس کی بنیاد پہ آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں، کچھ بچا لیتے ہیں اپنا، کچھ پا لیتے ہیں. اگر اس کو لارجر اسکیل پہ کرنا چاہیں تو پھر آپ کو بہت بڑی تبدیلیاں اور بہت بڑے براڈر اسپیکٹرم میں اپنے آپ کو لے جانا پڑتا ہے. تو جس طرح یہ ڈسٹینسز کے ساتھ اسپیس وائز چینجز آتی ہیں، اور آپ اگر ان سے اویئر نہ ہوں اور ان کو اکاموڈیٹ نہ کریں، ان کو ایکسیپٹ نہ کریں، تو آپ یوزفل اور بینیفیشل اتنے نہیں رہ جاتے. ایگزیکٹلی اسی طرح دین کا معاملہ. اب میں آپ کو ایک بات یہاں اور بتا دوں، میرے مشاہدے میں اب دیار کفر اور ہمارا اپنا دیار پاکستان جیسے ملک میں کوئی فرق نہیں رہ گیا.
ہماری سوسائٹی بہت سے پہلوؤں میں، کئی پہلوؤں میں خیر پر ہے. مسلمان ملک ہیں، یعنی ہر جگہ آپ کو اذان کی آواز آتی ہے، جگہ جگہ مسجدیں ہیں، مبارک مراکز ہیں، دینی ادارے ہیں، روحانی سکون کی جگہیں ہیں، اور یا اللہ کی